بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں یہ کتاب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، یہ آخری ویڈیو ہے۔ دیکھیے تیسری فصل میں العودۃ الی القفص، عاد یعود عودا وعودۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ العودۃ الی القفص، پنجرے کی طرف واپسی، مصدر ہے پنجرے کی طرف واپسی۔ فقال ابن آوا، تو ابن آوا نے کہا ماذا تعنی ای ماذا تقصد، ماذا تعنی تم کیا ارادہ کر رہے ہو، ای ماذا تقصد تم کیا چاہ رہے ہو، تم کیا ارادہ کر رہے ہو۔ کیف کنت فی القفص، تم کیف کنت فی القفص، تم پنجڑے کے اندر کیسے تھے۔ کیف کنت فی القفص، تم پنجڑے کے اندر کیسے تھے۔ وَإِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ، اور کس سمت کی جانب، اور کس سمت کی جانب، کنت تنظر، تم دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کانا کی گردان جب فعل مضارع کے ساتھ ہو تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ کنت تنظر، تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ، اور کس سمت کی طرف، کنت تنظر، تم دیکھ رہے تھے، یا ابا رقاش، اے ابو رقاش۔ فقال النمر، تم نمر نے کہا کیف ھذا، یہ کیسے، الا تفهم ما اقول، یہ کیا ہے، کیف ھذا یہ کیا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو۔ الا تفهم، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، ما اس بات کو، اقول جو میں کہہ رہا ہوں۔ الا تفهم، کیا تم سمجھتے نہیں، ما اس بات کو، اقول جو میں کہہ رہا ہوں۔ ثم قفز الى القفص، قفز یقفز قفزا، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھل کر کے چڑھ جانا۔ پھر نمر اچھل کر کے پنجڑے میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، فوٹو میں یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تو نمر، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو نمر قفص کی طرف، پنجڑے کی طرف چلا گیا کود کر کے۔ وقال له، اور نمر نے ابن آوا سے کہا ھاکذا کنت واقفا، اس طرح سے میں کھڑا تھا۔ ھاکذا، اس طرح سے، کنت واقفا، میں کھڑا تھا، یا ابا وائل، اے ابو وائل، رأسی ہنا، میرا سر یہاں پر تھا۔ وذیلی، ذیل جمع ازیال و ذیول، اس کا معنی ہوتا ہے دم۔ وذیلی، اور میری دم، ہنا کا یہاں پر تھی۔ فقال ابن آوا، تو ابن آوا نے کہا شکرا لک یا سیدی، آپ کا بہت بہت شکریہ اے میرے آقا، شکرا لک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ثم التفت، التفت الی التفت التفاتا، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ پھر ابن آوا متوجہ ہوا الی الشیخ، شیخ کی طرف، الی الشیخ سعدو دانہ، شیخ سعدو دانہ کی طرف متوجہ ہوا، قائلا، یہ کہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ حال ہے اس لیے منصوب ہے۔ قائلا، کہتے ہوئے، کیسے، کیا کہتے ہوئے، ولیکن خبرنی، لیکن آپ مجھے بتائیے، ایھا الانیس، اے انسان۔ انیس کا معنی اس سے پہلے بتایا تھا، ٹھیک ہے، مانوس، اس کا مطلب ہوتا ہے مانوس، انسیت بخشنے والا، ہر وہ چیز جس سے انسیت حاصل ہو جائے، اس لیے یہاں کہا ایھا الانیس۔ اکان القفص مفتوحا ام مقفلا، ٹھیک ہے، اکان القفص، کیا پنجڑا تھا، مفتوحا کھلا ہوا، فتحہ سے مفتوحا مفعول کا صیغہ ہے، مفتوحا کھلا ہوا، ام یا کیسے تھا، مقفلا، اقفل یقفل اقفالا، اس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ بند کرنا، تالا لگانا۔ ام مقفلا، یا پنجڑا بند تھا۔ فقال الشیخ، تو شیخ نے کہا کان مقفلا یا ابا وائل، اے ابو وائل، کان مقفلا، یعنی دروازہ یا پنجڑا بند تھا۔ ٹھیک ہے، پنجڑا، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹے گی قفص کی طرف، پنجڑا بند تھا۔ فقال ابن آوا للشیخ، تو ابن آوا نے شیخ سے کہا اذن، تب، اقفل الباب کما کانا، اقفل فعل امر ہے، اقفل الباب، آپ دروازے کو بند کر دیں، کما کانا، جیسے کہ وہ دروازہ تھا۔ اس کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے، اس کو ادھر لوٹا دیں گے۔ اقفل الباب، آپ دروازے کو بند کر دیں، کما کانا، جیسے کہ وہ دروازہ تھا۔ اب دیکھیے خاتمۃ القصۃ، قصے کا خاتمہ، قصے کی انتہا۔ ولما اغلق الشیخ الہندی القفص التفت ابن آوا الی النمر، اغلق یغلق، اغلاق اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، اور جب ہندوستانی بزرگ نے بند کر دیا القفص، پنجڑے کو، ٹھیک ہے، جب ہندوستانی
بوڑھے نے بند کر دیا القفص مفعول پنجڑے کو، التفت ابن آوا الی النمر تو ابن آوا نمر کی طرف متوجہ ہوا، وقال اور کہا ایھا الوحش اللئیم الجاحد المنکر للجمیل، جاحد جحد یجحد جحدن اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جاحد اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ایھا الوحش اللئیم اے کمینے درندے، اے کمینے وحشی جانور، لئیم جمع لئام کمینہ، ایھا الوحش اللئیم اے کمینہ وحشی جانور، الجاحد انکار کرنے والا، اے المنکر للجمیل اچھائی کا بھلائی کا، منکر بھلائی کا انکار کرنے والا، الذی جو لا یحفظ العہد عہد و پیمان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، جو عہد و پیمان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، ولا یشکر للمعروف اور نہ ہی بھلائی کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور نہ ہی یشکر للمعروف بھلائی کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، ولا یثمر فیہ الصنیع اور جس کے اندر کوئی اچھا کام پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ولا یثمر فیہ الصنیع جس کے اندر کوئی بھلائی نشو نما پا ہی نہیں سکتی، ما بالکا ای ما شأنکا تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے، تہم بقتل ھذا الشیخ الہندی الطیب، تہم تم ارادہ کر بیٹھے ہو، ارادہ کر رہے ہو، بقتل ھذا الشیخ الہندی الطیب اس اچھے ہندوستانی بزرگ کو قتل کرنے کا، ٹھیک ہے، تم ارادہ کر رہے ہو بقتل ھذا الشیخ الہندی الطیب، اس پہلے ھذا کا ترجمہ کریں گے، اس اچھے ہندوستانی بزرگ کو قتل کرنے کا، بعد ان احسن الیک بعد اس کے کہ احسن الیک اس نے تمہارے ساتھ بھلائی کیا، واطلق سراحک من سجنک واطلق سراحک اور اس نے تم کو آزاد کیا، من سجنک تمہاری قید سے، الیس لدیک غیر القتل من جزاء تجزیہ بہ علی احسانہ، الیس لدیک کیا تمہارے پاس نہیں ہے، کیا تمہارے پاس نہیں ہے، غیر القتل قتل کے علاوہ، من جزاء کوئی ایسا بدلہ، تجزیہ بہ جو تم اس کو دیتے، علی احسانہ اس کے احسان پر، اس کی بھلائی پر، ٹھیک ہے، کیا تمہارے پاس قتل کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے، الیسا من جزاء کیا کوئی بدلہ نہیں ہے، لدیک تمہارے پاس، غیر القتل قتل کے علاوہ، تجزیہ بہ جو بدلہ تم اس کو دیتے، علی احسانہ اس کے اچھائی پر، فمکث فی سجنک بقیۃ حیاتک، مکث یمکث مکثن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، یہاں فعل امر ہے، فمکث پس تو ٹھہر، پس تو ٹھہر، فی سجنک اپنے قید خانے میں، اپنی قید میں، بقیۃ حیاتک اپنی بقیہ زندگی، ٹھیک ہے، بقیۃ حیاتک اپنی بقیہ زندگی، فلن یخرجک منہ احد مرۃ اخری ہرگز تم کو نہیں نکالے گا، فلن یخرجک ہرگز تم کو نہیں نکالے گا، منہ اس قید سے، احد کوئی بھی، مرۃ اخری دوسری مرتبہ، کوئی بھی دوسری مرتبہ تم کو اس قید سے نہیں باہر کرے گا، ہرگز نہیں نکالے گا، ثم التفت الی سعدودانہ قائلا پھر ابن آوا متوجہ ہوا سعدودانہ کی طرف یہ کہتے ہوئے، وانت ایھا الصدیق الہندی الکریم اور آپ اے معزز ہندوستانی دوست، صرف طریق کا آپ اپنے راستے میں چلے چلیے، چلے جائیے، سر سارا یسیرو سے فعل امر ہے، سر آپ چلیے، فی طریق کا اپنے راستے میں، ولا تصنع المعروف فی غیر اہلہ اور بھلائی مت کیجیے، صنع المعروف بھلائی کرنا، ولا تصنع المعروف اور آپ بھلائی مت کیجیے، اچھائی مت کیجیے، فی غیر اہلہ نا اہلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو اس کے اہل نہ ہوں، بھلائی کے اہل کے علاوہ میں، یہ جو ضمیر ہے نا اس کو ادھر لوٹا دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی نا اہلوں کے ساتھ، فشکر الہندی لابن آوا حکمتہ و ذکاءہ
تو ہندوستانی بزرگ نے شکریہ ادا کیا ابن آوا کا، حکمتہ، اس کی دانائی پر، و ذکاءہ، اور اس کی ذہانت کا، ٹھیک ہے، ثم ودعہ، پھر اس بزرگ نے، سادو دانا نے اس کو الوداع کہا۔ ودعا یودع، اس کا مطلب ہوتا ہے الوداع کہنا۔ پھر انہوں نے اس کو الوداع کہا۔ وسار فی طریقہ، اور وہ اپنے راستے میں چل پڑے، نکل گئے، مبتہجن محبوراً ای فرحانا مسرورا، ٹھیک ہے، مبتہج محبور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، خوش ہو کر، فرحاں ہو کر، شاداں ہو کر، ٹھیک ہے، مبتہجن محبوراً ای فرحانا مسرورا، یعنی خوشی خوشی، خوش ہو کر کے وہ اپنے راستے میں نکل پڑے، حتیٰ، یہاں تک کہ، وصل الی مدینۃ بنارس، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے۔ وصل الی، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، وصل الی یصل وصلا، پہنچنا، بلغ الی یبلغ بلوغاً کے معنی میں، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے مدینۃ بنارس، شہر بنارس۔ اب دیکھیے ہر فصل کے بعد کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے اسئلتن کر کے، تو آپ اگر عربی بولنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے بولیں، تو آپ ان اسباق کو پڑھ کر کے، پی ڈی ایف بھی میں نے ڈال دیا ڈسکرپشن میں، وہاں سے پڑھ کر کے عربی ٹو عربی پہلے ترجمہ یا تو پڑھ لیجئے یا پھر ڈائریکٹ عربی ٹو عربی پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد یہ جو سوالات ہیں اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں تکلم سیکھنے کے لیے۔ جیسے یہاں پہ سوال ہے، من المستشار السادس، چھٹا مشیر کون تھا؟ تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں انہ کان ابن آوا، چھٹا مشیر ابن آوا تھا، یا المستشار السادس هو ابن آوا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، من ابو وائل، ابو وائل یہ کون ہے؟ ابو وائل ہوا ابن آوا، یا ہوا کنیت ابن آوا، الذی نجا الشیخ من الہلاک، جس نے شیخ کو ہلاکت سے بچایا تھا۔ هل سمعت بابن آوا او رأیتہ، کیا آپ نے ابن آوا کے بارے میں سنا ہے، اور رأیتہ، یا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، نعم قرأت کثیرا عنہ فی کلیلہ و دمنہ، فی کلیلۃ و دمنہ، یہ ایک کتاب ہے کہ کلیلہ اور دمنہ میں ہم نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ورأیتہ ایضا فی الغابہ، اور میں نے اس کو جنگل میں بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ سوالات ہیں، آپ ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں کہانی کو پڑھنے کے بعد۔